بے موسمہ پھل مل رہا تھا، تو حضرت زکریا علیہ السلام نے جہاں اللہ کی ولیہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا نے عبادت کی تھی، اسی جگہ پر کھڑے ہو کے قرآن کہتا ہنالک، اسی حضرت مریم کی عبادت کی جگہ پہ کھڑے ہو کے رب کائنات کی بارگاہ میں اس مکان کا وسیلہ لے کر دعا کی۔ اسے کہا جاتا ہے توسل مکانی۔ توسل مکانی، کسی مکان اور کسی جگہ کا وسیلہ لینا۔ توسل مکانی کے ذریعے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور دعا مانگی رب کائنات سے، اللہ جب تو حضرت مریم کو بے موسمہ پھل دے سکتا ہے، میری عمر کا موسم بیت چکا ہے، مجھے بڑھاپے میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ جب یہ دعا مانگی تو محرم الحرام کی 27 تاریخ تھی، حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 120 سال، اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عیشا، ان کی عمر مبارک تھی 98 سال۔ عمر کے اس حصے میں جا کر جس مقام پر اللہ کی ولیہ اللہ کی عبادت کیا کرتی تھی، اس مقام پر کھڑے ہو کر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی دعا فرما رہے اور دعا فرما کر یہ بات واضح کر دی کہ اولیاء اور بزرگان دین کے جو عبادت خانے ہوں، ان عبادت گاہوں کے پاس جا کر دعا مانگنا اللہ کے نبیوں کی سنت ہے۔ اللہ کے نبیوں کی یہ سنت انبیاء ہے۔ یاد رکھیں، جہاں بھی اللہ کے نیک اور صالح بندے ہوتے ہیں، ان کی عبادت گاہ کے پاس مسجد لازمن ہوتی ہے، ان کے مزار کے پاس مسجد ہوتی ہے۔ داتا علی حجویری کے مزار کے پاس مسجد ہے، غوث الاعظم کے مزار کے پاس مسجد ہے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے مزار کے پاس مسجد ہے، خواجہ بہاؤالدین زکریا کے مزار کے پاس مسجد ہے، اور جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، جہاں جہاں دیکھیں ہر ولی کے دربار کے پاس، یہاں تک کہ انبیاء علیہ السلام کے مزارات کے ساتھ بھی مسجد ہے۔ اصحاب کہف جو بنی اسرائیل میں سے ہیں، اس دور کے ولی ہیں، اللہ فرماتا ہے لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ان کی غار کے پاس بھی مسجد بنا دی گئی، وہاں اللہ کے ولی رہتے ہیں۔ تو جہاں اللہ کے ولیوں کے مزارات ہوتے ہیں، وہاں مساجد اور عبادت خانے ہوتے ہیں، اور ان کی عبادت گاہوں کے پاس جا کر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مانگنے سے رب کائنات ان کی مرادیں پوری فرما دیتا ہے۔ رب کائنات مرادیں پوری فرما دیتا ہے، دعا قبول فرما لیتا ہے، جو مانگا جائے اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ اس کی دلیل یہی آیت کریمہ ہے کہ زکریا علیہ السلام نے حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی عبادت گاہ والی جگہ پر کھڑے ہو کے رب سے دعا مانگی اور رب کائنات نے قبول فرمائی، رب کائنات نے قبول فرما لی۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ فقہ شافعیہ کے بانی، آپ فرماتے ہیں کہ جب مجھے کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے، کوئی حاجت درپیش آتی ہے، کسی مسئلے میں پیچیدگی درپیش آتی ہے، سمجھ سے بالا تر ہوتا ہے، تو میں فلسطین سے چل کے جاتا ہوں بغداد میں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر۔ امام اعظم ابو حنیفہ فقہ حنفیہ کے بانی ہیں اور امام شافعی فقہ شافعیہ کے بانی ہیں۔ جس دن امام ابو حنیفہ کا وصال ہوتا ہے، اسی دن امام شافعی کی ولادت ہوتی ہے۔ امام شافعی نے اپنی زندگی میں امام اعظم کا دیدار بھی نہیں کیا، پر بعد میں آ کر فرماتے ہیں اگر کوئی مسئلہ مجھے درپیش آتا ہے تو میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار پر انوار پر بغداد میں حاضر ہوتا ہوں،
اور حاضر ہو کر وہاں 2 رکعت نفل ادا کرتا ہوں، پھر آپ کے مزار کے پاس کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، تو جس حاجت کو لے کے آیا تھا اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے۔ دیکھیں ہم مدینہ منورہ حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس پر جاتے ہیں، وہاں جا کر بھی ہم اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا روضہ اطہر ہے اور ساتھ ہی حضور کی عبادت کی جگہ ریاض الجنہ مسجد، تو آقا دو جہاں کے روضہ مقدسہ کے ساتھ بھی مسجد اور عبادت گاہ ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر یا آقا دو جہاں کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑے ہو کر رب کی بارگاہ سے اس مقدس جگہ کا وسیلہ دے کے دعا مانگے، تو قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ کے تحت حضرت زکریا علیہ السلام کی سنت کے تحت رب کائنات دعا قبول فرماتا ہے، دعا قبول فرما لیتا ہے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیں، جب حضرت زکریا علیہ السلام نے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا مانگی تو آپ کی دعا کے الفاظ وہ تھے جو ایک وقت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں اولاد کے لیے دعا مانگی تھی، رب حب لی، یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، تو ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ ہی کو نقل کر کے حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے لیے دعا مانگی۔ انہی الفاظ کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی اور انہی الفاظ کے ساتھ حضرت زکریا علیہ السلام نے رب سے دعا مانگی۔ تو پتہ چلتا ہے وہ دعائیں جو اللہ کے بندوں سے، محبوب بندوں سے، انبیاء اور اولیاء سے منقول ہوتی ہے، اگر دعا کے اندر انہی الفاظ کو دہرایا جائے، انہی الفاظ سے دعا مانگی جائے، تو ان الفاظ کے اندر رب کائنات نے تاثیر رکھی ہے، رب کائنات اس دعا اور ان الفاظ کی تاثیر کی برکت سے دعا قبول فرما لیتا ہے، اور پھر دعا بھی اللہ کی بارگاہ میں جلدی مقبول و منظور ہوتی ہے۔ اور ایک بات اس آیت کریمہ سے اور ثابت ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں پر رب کائنات کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، تو رب کائنات کی رحمتوں کے نزول کے وقت پر یا نزول کی جگہ پر دعا مانگنا، اللہ پاک اس دعا کو جلدی قبول فرماتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کی جو عبادت گاہ ہے، آپ کا جو حجرہ ہے، وہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول رزق کی صورت میں ہوا ہے، تو کیوں نہ یہاں پر جہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، یہ قبولیت کی جگہ ہے، میں بھی اس رحمت کے نزول والی جگہ پہ کھڑے ہو کے رب سے اولاد مانگوں۔ تو آپ نے بھی اس رحمت کے نزول کے مقام پر کھڑے ہو کر رب کائنات سے دعا کی، اور رب کائنات نے دعا قبول فرما لی اور آپ کو اولاد عطا فرما دی۔ اور حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اس کی تائید ہو رہی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بارش نازل ہو رہی ہو، بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، جب بارش نازل ہو رہی ہو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا مانگا کرو، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اس آیت کریمہ سے جو حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، قرآن کہتا ہے محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ محراب کا ذکر آیا تو لفظ محراب سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ مسجدوں میں محراب بنانا جائز ہے، مسجدوں کے اندر محراب بنانا جائز ہے۔ اس وقت بھی محراب تھے، تبھی تو حضرت زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔
جن احادیث طیبہ میں محراب میں کھڑے ہونے کی ممانعت آئی ہے اور منع کیا گیا ہے، وہاں سے مراد یہ ہے کہ محراب کے بالکل اندر جا کے کھڑا ہو جانا، یہ یہود و نصارہ سے مشابہت آتی ہے، اس چیز سے منع کیا گیا ہے۔ اور دوسرا معنی یہاں محراب کا ہے نماز پڑھنے کی جگہ، عبادت کی جگہ، عبادت کی جگہ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب یہاں پر غور طلب بات یہ ہے کہ رب کائنات نے حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ کیسے؟ قرآن کہتا ہے فنادتہ الملائکۃ، فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو پکارا، آواز دی، اور آواز دے کے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اے زکریا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالی آپ کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت دیتا ہے۔ اللہ آپ کو ایک نیک اور صالح فرزند عطا فرما رہا ہے، اس کا نام بھی رب کائنات نے خود رکھ دیا ہے، اس کا نام حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ اللہ پاک نے یہاں پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کی 5 صفتیں بیان فرمائی۔ نبی کی صفت نبی کی نعت ہوتی ہے، اللہ نے نبی کی نعت اپنے قرآن میں بیان فرمائی، اور 5 طریقوں سے نبی کی صفت کی اللہ نے اس نعت کے اندر۔ نعت کے اندر اللہ یحییٰ علیہ السلام کی نعت بیان کر رہا ہے۔ پہلے یحییٰ علیہ السلام کا میلاد بیان کیا، ولادت، اور پھر یحییٰ علیہ السلام کے میلاد کے بعد ان کی نعت بیان کی۔ نعت میں کیا بیان کیا؟ پہلی صفت بیان کرتے ہوئے کہا وہ یحییٰ علیہ السلام جو حضرت زکریا علیہ السلام کو جن کی بشارت دی جا رہی ہے، وہ کیا کریں گے؟ آ کر ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام مصدقاً بکلمۃ من اللہ، وہ کلمت اللہ کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ یحییٰ علیہ السلام کلمت اللہ کی تصدیق، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ ایک خوبی اور ایک صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی۔ دوسری اللہ فرماتا ہے وہ سیدن، وہ سید ہوں گے، سردار ہوں گے۔ یہ خوبی اور یہ صفت اللہ نے بیان فرمائی نعت کی صورت میں۔ اور تیسری صفت اللہ نے یحییٰ علیہ السلام کی بیان کی وحصوراً، وہ عورتوں کی رغبت سے مکمل محفوظ ہوں گے۔ عورتوں کی رغبت سے حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ سے جو اولاد مانگی تھی، اس اولاد کا مقصد دنیاوی بادشاہت اور مال و جائیداد حاصل کرنا نہ تھا، اس غرض سے اولاد نہیں مانگی تھی، بلکہ کہا تھا مولا ذریۃً طیبۃً، پاکیزہ اولاد عطا فرما، پاکیزہ اولاد عطا فرما دے۔ یہ توشہ آخرت کے لیے رب تعالیٰ سے پاکیزہ اولاد مانگی، دنیاوی مقصد کے لیے اولاد نہیں مانگی۔ اب رب کائنات بھی فرماتا ہے میں ایسی اولاد دے رہا ہوں سیداً وحصوراً، جو سردار بھی ہے، وحصوراً، اور عورتوں کی رغبت سے محفوظ بھی ہے، عورتوں کی رغبت سے محفوظ بھی ہے۔ اور چوتھی صفت بیان فرمائی نبیًا، ماں وہ نبی ہیں، اور نبی بھی ایسے ہیں من الصالحین، صالحین میں سے ہے، ان کا سارا خاندان صالحین کا۔ تو اللہ نے اپنے نبی یحییٰ علیہ السلام کی نعت 5 صفتوں کی صورت میں اللہ نے بیان فرمائی۔ پتہ چلا نبی کی نعت بیان کرنا، نبی کی نعت پڑھنا، نبی کے اوصاف بیان کرنا، یہ سنت الہیہ ہے، یہ سنت الہیہ ہے۔ دوسری بات، جب فرشتوں نے آواز دے کے زکریا علیہ السلام کو بلایا اور پکارا، تو زکریا علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، وہ محراب میں کھڑے، نماز کی جگہ پر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے تھے۔ دوران نماز حضرت جبریل امین علیہ السلام نے یا فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو آواز دے کے پکارا،
اور اگلی آیت کریمہ میں آ رہا ہے زکریا علیہ السلام نے فرشتوں سے کلام کیا۔ اب یہ بات یاد رکھیں، ہم نماز کے مفسدات کے اندر پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں کہ کسی سے نماز میں کلام کرنا یہ بھی نماز کو توڑ دیتا ہے، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ نماز میں کسی کو سلام کرنا یا کسی کے سلام کا نماز میں جواب دینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ حالانکہ سلام، لفظ سلام اللہ رب العزت کا نام ہے، اس میں پاک ہے، اللہ کا ذکر ہے، اس کے باوجود اس کی عبادت میں غیر کو سلام کرنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ غیر سے کلام کرنا، اس سے نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن قرآن کی آیت کریمہ بتا رہی ہے فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کے ساتھ حالت نماز میں کلام کیا۔ وہ جو کلام نماز میں کرنے سے نماز فاسد ہوتی ہے وہ دنیاوی کلام ہے۔ وہ کیا ہے؟ دنیاوی کلام ہے۔ دنیاوی کلام نماز میں کرنے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز نئے سرے سے ادا کرنی پڑتی ہے۔ لیکن اگر نماز کی حالت میں فرشتوں سے کلام ہو جائے یا خود رب تعالیٰ سے کلام ہو جائے تو اس صورت میں نماز فاسد نہیں ہوتی، اس لیے کہ فرشتوں کا کلام دنیاوی کلام نہیں تھا، رب کا حکم تھا۔ رب کائنات کا کلام بھی دنیاوی کلام نہیں ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی کو نماز میں سلام کر دے تو سلام سے بھی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر نماز کے اندر تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت تشہد میں بیٹھ کے السلام علیکہ ایھا النبی کے الفاظ کے ذریعے سلام کیا جائے تو حضور کو سلام کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ کسی کو بھی سلام کر لے نماز میں تو سلام سے نماز فاسد ہے، لیکن حضور علیہ السلام کو نماز میں سلام کرنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ یہ بھی اس آیت کریمہ سے بات واضح ہو رہی ہے۔ کب دیا سید کا ایک معنی تو سردار ہے، اور ایک سید وہ جو ہمارے عرف عام میں حضور علیہ السلام کی اولاد کے لیے ادباً بولا جاتا ہے، وہ سید سادات۔ اور سید کا ایک معنی ہے جس کی اطاعت واجب ہو، جس کی اطاعت، جس کی فرما برداری کرنا واجب ہو، اسے سید کہتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے تو اللہ رب العزت کی اطاعت واجب ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے پتہ چلتا ہے کہ غیر خدا کو سید کہنا جائز ہے، غیر خدا کو سید کہنا جائز ہے۔ خود حضور علیہ السلام نے حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو انصار کا سید بنایا، حضرت عمر ابن جموح رضی اللہ تعالی عنہ کو میرے آقا نے بنی سلمہ کا سید بنایا، قبیلہ بنی سلمہ، اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے سب کا سردار بنایا۔ ہاں حدیث پاک میں جہاں پر ممانعت ہے کہ سردار نہ بناؤ، اس سے مراد ہے کہ بے دینوں کو، جن کے پاس دین نہیں، بے دینوں کو اور منافقوں کو سردار نہ بناؤ۔ حضور کا فرمان ہے لا تقولوا للمنافق سیدا، منافق کو سردار نہ بناؤ۔ منافق کو سردار، اللہ نے نبی کو سردار کہا ہے، اور نبی سے بڑا اپنے زمانے میں علم والا کوئی نہیں ہوتا، اس سے بڑا عالم کوئی۔ اور یہاں پر ایک بات، آخری بات ہے، یہ بھی غور طلب ہے، ذہن نشین رکھے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب دعا مانگی تو عمر پاک تھی 120 سال، آپ کی زوجہ محترمہ کی عمر مبارک تھی 98 سال۔ یہ دعا جب مانگی تب جب اس دعا کا ظہور ہوا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، تو اس دعا اور ولادت یحییٰ علیہ السلام کے درمیان دو قول ہیں۔ ایک قول کے مطابق 13 سال کا فاصلہ ہے، اور ایک قول کے مطابق 19 سال کا فاصلہ ہے۔
حضرت مریم سلام اللہ علیہا اس وقت 9 سال کی تھی جب یہ دعا مانگی گئی. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی والدہ زکریا علیہ السلام کی زوجہ حضرت عیشیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام آپ کے شکم اطہر میں آئے، اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی والدہ محترمہ سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے شکم اطہر میں آئے تھے. حضرت عیشیٰ جب حضرت مریم سے ملنے کے لیے گئی، انہیں یہ معاملہ بتایا، حضرت مریم نے بھی بتایا، تو حضرت عیشیٰ فرمانے لگی ہے مریم کیا بات ہے، میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ تیرے پیٹ والے بچے سے کلام کرتا ہے، تیرے پیٹ والے بچے سے کلام کرتا ہے، اس کے کلام کی تصدیق کرتا ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ رب کائنات اپنے انبیاء کو اور اپنے محبوب بندوں کو علوم خمسہ کا بھی علم عطا فرما دیتا ہے. یہ تعلیم الہیہ ہے. ماں کے پیٹ میں کیا ہے، بچے کے حالات کیا ہوں گے، وہ کیسے جیے گا، کیسے مرے گا، کب کلام کرے گا، کس سے کلام کرے گا، یہ خبر اللہ نے نبی کو عطا فرمائی. حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی علم تھا کہ میرے ہاں اللہ پاک بیٹا عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک نے بشارت 13 سال یا 19 سال پہلے عطا فرما دی. اللہ اکبر کبیر. جیسے حضور علیہ السلام نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بچپن کے اندر آپ کے صالح ہونے کی بھی خبر دی اور آپ کی شہادت کی بھی خبر عطا فرمائی. حضور کو پہلے علم تھا. غزوہ بدر کے اندر ایک دن پہلے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے ہلاک ہونے کی خبر بھی دی اور مومنوں کو، اپنے صحابہ کو یہ بھی بتایا کہ کافروں کے مرنے کی جگہ کون کون سی ہے. نبی کو یہ بھی معلوم تھا کہ ابو جہل کل اس میدان میں واصل جہنم ہوگا اور اس کے واصل جہنم ہونے کی جگہ کون سی ہے. میرے مصطفیٰ نے ایک دن پہلے بدر کا نقشہ کھینچ کے اپنی چھڑی کے ساتھ وہاں پر لائنیں لگا دی، بتا دیا یہاں ابو جہل مرے گا، یہاں عتبہ مرے گا، یہاں شیبہ مرے گا، یہاں ولید مرے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سارے صحابہ جنگ میں تھے اور میں مصطفیٰ کی لکیروں کو دیکھ رہا تھا. میں دیکھ رہا تھا جہاں جہاں آقا نے لکیریں لگائی ہیں کل کیا ہوتا ہے. رب کعبہ کی قسم ہے جہاں جہاں میرے آقا نے نشان لگائے تھے وہ کافر کل میدان بدر میں وہی مرا تھا. تو اللہ پاک نے اپنے محبوبوں کو غیب کا علم عطا کر رکھا. حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی اللہ نے علم عطا فرمایا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو بھی عطا فرما دیا کہ بچپن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام کو بھی علم غیب عطا فرما دیا کہ اپنی والدہ کی پاک دامنی کی گواہی بچپن کے اندر دے دیں. رب کائنات ہم سب کو اپنے پاک کلام کو سمجھنے کی، اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.